السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول تاثیر غربت، ایپیسوڈ نمبر 5۔ وہ اٹھا اور سائیڈ لیمپ آن کیا اور اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں پہ بازو رکھے چت سیدھی لیٹی تھی، کمفرٹر اوڑھے۔ اس کے اٹھنے پر بھی ایانے نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، وہ ویسے ہی لیٹی رہی، لیکن اپنے پاؤں کے پاس کچھ محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ دکھاؤں پاؤں؟ اب کی بار احد قریشی کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ایانے نے جیسے سنا ہی نہ ہو فوراً آنکھیں واپس بند کر کے اس نے اسے اگنور کیا تھا جو مخالف کو آگ لگا گیا تھا۔ اس نے کمفرٹر ہٹاتے ایانے کا پاؤں تھاما تو وہ بجلی کسی رفتار سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ اس نے دل میں سوچتے ایک نظر اسے دیکھا جو اب سخت نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ پاؤں دکھاؤ، زخم بڑھ جائے گا نہیں تو، احد نے اب کی بات سخت لہجے میں کہا، لیکن مخالف ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن آج شاید وہ کافی غصے میں تھی، نہیں تو احد قریشی کو وہ کبھی ایسے اگنور نہ کرتی۔ احد کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، اسے کہاں منظور تھا کہ ایان ذوالفقار اسے اگنور کرے۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے پاؤں کو پکڑا تھا، اس کی مزاحمت پر سخت گھوری سے نوازا تھا۔ مجھے نہیں لگوانا یہ، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ پھولے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ مجھے تمہاری اجازت درکار بھی نہیں ہے چھوٹی لڑکی۔ احد کا لہجہ ٹھنڈا تھا جس نے اسے برف کیا تھا، آنکھوں کی چمک ماند پڑی تھی۔ وہ بینڈیج لگا کر اٹھ گیا اور ہاتھ دھونے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی بے حس و حرکت۔ ہاں، اسے کھلونا ہی تو سمجھ لیا تھا اس شخص نے، ایک گڑیا جسے وہ اپنے حساب سے چلا رہا تھا۔ آج اس کا دل دکھایا تھا، کیا تھا جو وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آتا؟ بے شک ڈنر نہ کرواتا باہر، لیکن اس نے غم و غصے کی حالت میں اس کے لگائے بینڈیج کو جھٹکے سے اتار کر پھینکا تھا، جہاں سے اب خون کی ہلکی بوندیں نمودار ہوئی تھی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ واپس کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ جب اسے اس کا احساس نہیں تھا تو اسے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب کی بار اس نے سر تک اوڑھا تھا کہ اب اسے مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ خوفزدہ تھی، اب نہ جانے وہ کیا کرتا۔ اس نے خود کو ریلیکس کرتے اپنا رخ موڑا اور آنکھیں موند لی۔ افشان نے اپنے ہی کپڑے پھر سے اس کے لیے نکالے اور خود ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ ڈیوز کو اس نے نہلانے کے لیے ملازم کو دے دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا رحمیہ کو اس کے جرمز لگیں، وہ ایسے ہی ٹچی ہو رہا تھا اس کے لیے۔ وہ واپس آئی اسی بکھرے حلیے میں۔ افشان بلوچ نے اس کے بال سکھاتے ان کو پونی ٹیل میں باندھا تھا اور پھر جھک کر نیچے بیٹھتے اس کے ٹراؤزر کو موڑ کر کافی حد تک اوپر کیا تاکہ وہ آسانی سے چل سکے۔ ان سب کے دوران وہ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اس کے نزدیک آنے پر خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ افشان بلوچ اسے خون میں گم کر رہا تھا، اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ افشان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر لے جانا چاہا، لیکن اس نے جھجکتے اپنا مومی ہاتھ اس کے مردانہ بھاری ہاتھ سے نکالا۔ افشان کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی، اس لیے فوراً چہرے پر کرخت سا اثرات چھا گئے۔ رحمیہ نے ڈرتے پلکوں کی جھالر اٹھاتے اس کے بھیٹے ہونٹ دیکھے اور اس کا بھاری ہاتھ کھولتے اپنا مومی سفید ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ افشان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ مان کافی تھا جو وہ ایک لمحے میں اسے بخش گئی تھی۔ مائی بیوٹی، آپ تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی یار۔ نا محسوس انداز میں اس کے قریب آتے بنا اسے چھوئے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ رحمیہ اس کے مائی بیبی کہنے پر ہی سرخ ہوتی اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لایا اور اپنا رخ کچن کی طرف کیا۔ ان دونوں کو ساتھ ایسے دیکھ سائمہ بیگم مسکرائی تھیں۔ کچن میں موجود ملازمہ نے انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ ملازمہ کو خود کی طرف ایسے دیکھ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لکیریں بنانے لگی تھی۔ افشان نے ایک نظر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر ملازمہ کو بری طرح گھورا کہ وہ سٹ پٹاتی اس کے اشارے پر باہر نکل گئی۔ افشان نے اس کی طرف رخ کرتے آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شیلف پر بٹھایا۔ اس کا ہر انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کے لمس کو محسوس کر کے بھی نہ کر پاتی تھی۔ وہ ایسے چھوتا تھا اسے اور پھر اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ کیا کھانا پسند کریں گی؟ افشان کو کوکنگ نہیں آتی تھی، وہ بس اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو وہ رخ موڑے سر تک کمفرٹر اوڑھے ہوئے تھی اب کی بار۔ ابھی وہ گزرتا کہ اسے نیچے ہی اس کے جوتے کے پاس اس کا بینڈیج دکھا جو وہ ابھی لگا کر گیا تھا۔ اس نے مٹھی بھینچی، یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس گیا اور جھٹکے سے اس کا کمفرٹر کھینچ کر اتارا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ احد نے آگے بڑھتے اس کے پاؤں کو دیکھا جہاں خون کی بوند اب بھی تھی۔ اس نے سرخ نگاہوں سے اسے گھورا اور جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کیا چاہتی ہو ایان ذوالفقار؟ وہ دھاڑا تھا،
وہ جو ان سب کے لیے تیار نہ تھی اب تھر تھر کانپنے لگی، آنکھیں جیسے اس کے قدموں پر چپک سی گئی تھیں۔ بتاؤ کیا چاہ رہی ہو؟ اب کی بار احد نے اسے جھنجھوڑتے کہا۔ ایانے نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا تو وہ تھم گیا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں؟ کیوں اتارا ہے یہ؟ اب کہ اس کی آواز نرم تھی، اس کا اشارہ بینڈیج کی طرف تھا۔ نہیں لگانا مجھے، اس نے منمناتے کہا۔ احد نے اس کی طرف دیکھا جو اب بھی نگاہیں جھکائے ہی کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے موڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگایا۔ ایسا کرتے وہ دونوں قریب ہو گئے تھے۔ ایان نے اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اگر یہ سب آج جو کچھ ہوا اس کے بدلے میں کر رہی ہو تو بیکار ہے میرے سامنے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ احد اس کے کان کے پاس پھنکارا۔ ایانے کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر اس سے دور ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اسے اگنور کر جاتی، احد اسے لمحے میں کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی کمر کے ساتھ لگتے ہی اس نے سسکی بھری تھی۔ دونوں کے چہرے سرخ تھے، ایک کا ضبط سے اور ایک کا تیش سے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا اگنور کرنا احد قریشی پر اثر ڈالے گا تو تم سراسر غلطی پر ہو، اور ایک بات جو تم نے میری اور بابا کی باتیں سنی ہیں اس کا ذکر تم کبھی نہیں کرو گی گھر والوں کے سامنے۔ اگر آپ نے دوسری شادی ہی کرنی تھی تو مجھ سے کیوں کی؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ ایان ذوالفقار اتنی بھی گزری نہیں کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو۔ بے شک یہ گھر یہ سب آسائشیں نہ ہوتی لیکن کم از کم زندگی تو پرسکون ہوتی۔ اس کا کہنا احد قریشی کو اندیکھی آگ میں جھونک گیا تھا۔ وہ اس کی قربت میں کیسے کسی اور سے جڑنے کی بات کر سکتی تھی؟ وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کی غلطی کی کچھ تو سزا بنتی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو ایانے نے گہرے سانس بھرتے نم آنکھوں سے رخ موڑ لیا تھا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہونی تھی، یہ یاد رکھو۔ ہاں، کیونکہ ہمدردی کا بھوت جو آپ کے سر پر سوار تھا؟ نہیں، آپ کے دوست نے آپ کو قسم جو دی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے شاید معاذ بہتر آپشن تھا۔ کیا تھا، تھوڑی ذلت کے بعد کم از کم اپنا تو لیتا، ہمدردی کا رشتہ تو نہ ہوتا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے احد نے ساتھ بڑا لیمپ اٹھا کر اسے دیوار پر مارا تھا جس سے چپکی وہ کھڑی تھی۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہ گئی تھی۔ ایانے نے چیختے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ راہمیہ، اس نے ذرا سختی سے بولا۔ بریڈ انڈا، اس نے جھٹ سے کہتے نگاہیں واپس اپنے ہاتھ کی طرف کی۔ افشان نے فریج سے انڈے اور بریڈ نکالتے شیلف پر اس کے پاس رکھے۔ انڈا تو وہ بنا ہی سکتا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ فرائی یا آملیٹ؟ اسے بنا دیکھے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ وہ جو اپنی ہتھیلی پر لکیریں کھینچ رہی تھی چونکی۔ فرائی، اس کی آواز افشان نے بمشکل سنی تھی۔ اوکے کہتے وہ اپنے کام میں جٹ گیا۔ پین گرم کرتے آئل ڈالا اور اس پر نہایت احتیاط سے انڈا ڈالا جو آواز کرتا جھٹ سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ راہمیہ نے آنکھیں کھولے انڈے کی حالت کو دیکھا جبکہ وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ پلیٹ میں نکالتے اس کے لیے ٹوسٹ گرم کرتے اس کے سامنے رکھے تو وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ یہ لیں آپ کا ناشتہ۔ افشان نے اسے متوجہ کرنا ضروری سمجھا لیکن اس نے ایک نظر پلیٹ پر ڈال کر واپس اپنے ہاتھوں کی طرف کر لی۔ نظروں میں صاف تھا کہ اسے پسند نہ آیا تھا۔ افشان نے منہ بسورا اور ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ اس کے لیے وہ آیا تھا اور وہ میڈم اس ناشتے کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ افشان نے اس کے ہاتھ الگ کیے جس پر وہ لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس دوران کوئی بھی ملازم اندر نہیں آیا تھا، شاید سائمہ بیگم نے اجازت نہ دی تھی کسی کو۔ اچھا نہیں ہے یہ، وہ آہستہ آواز میں بولی تو وہ ضد ہوا۔ پہلی بار کچھ بنایا تھا وہ بھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ نے تو ابھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ اس نے پچکارتے کہا، یہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے انڈے کو دیکھا جس کی زردی ایک طرف کو بہہ رہی تھی۔ انڈا آدھا کچا تھا جسے دیکھ کر ہی اسے کچھ ہو رہا تھا۔ اوہ! افشان کے ہونٹ او میں سکڑے۔ اس کی طرف دیکھتے واپس پین میں آئل ڈالا۔ اب اسے انڈا توڑنا نہیں تھا۔ آئل کے گرم ہوتے اس نے پھر سے انڈا ڈالا تھا جس سے گرم آئل کی چند چھینٹیں اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جسے اس نے ہونٹ بھینچے برداشت کیا، لیکن کسی کی نظروں میں وہ آ گئی تھی۔ انڈا اب کچا نہیں تھا لیکن ٹوٹ اب بھی گیا تھا۔ راہمیہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی۔ افشان نے اسے دیکھا اور دونوں باہر آ کر ٹیبل پر بیٹھے۔ راہمیہ سائمہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کمرے میں موجود واحد بتی بھی گل ہوتے ایانے کی سانس رکی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اور اس کی کمر پر مضبوط ہوتی پکڑ اسے لگا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ احد، اس کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایان ذوالفقار کسی اور کا نام لینے کی؟ یہ رشتہ کیسے بھی بنا ہو
یہ بات آج ذہن نشین کر لو کہ تم پور عہد قریشی کی ہو، تمہارے وجود سے لے کر روح تک سب پر میرا حق ہے۔ عہد اس کے کان میں پھنکارتا اس کے کان کے لوگ کو دانتوں میں دبا گیا تھا۔ ایانے خوف سے کانپ رہی تھی۔ عہد قریشی نے اس کے ہاتھ اپنی گردن کے گرد باندھے اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ میں کبھی تمہیں آزاد کروں گا۔ میں دوسری شادی کرتا ہوں یا نہیں یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے۔ ایانے کو لگا اس کی گردن جل رہی ہے اس کی سانسوں کی تپش سے۔ اس نے گہرے سانس لیے۔ کیوں کیا میرا حق نہیں اپنی زندگی پر؟ وہ ہمت کرتی چیخی تھی اور اس کے حصار سے آزاد ہونا چاہتا۔ عہد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ جہاں وہ گہرے سانس بھرتی اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ عہد نے اس کے گرد حصار بنایا تھا، اسے لے کر بیڈ پر لا کر لٹایا اور اپنی طرف آ کر لیمپ آن کرتے واپس اس کی طرف آیا جہاں وہ تکیے میں سر دیے سسکیاں بھر رہی تھی۔ عہد نے اس کا پاؤں تھامتے واپس سے لا کر بینڈیج لگایا اور کمفرٹر اڑا کر اس کے ساتھ لیٹے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ مسلسل اس کے بالوں کو تھپا کر اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا تھا وہ؟ تکلیف بھی خود دیتا تھا اور مسیحائی بھی خود ہی کرتا تھا۔ ایان ذوالفقار، ایک بات یاد رکھیں، عہد قریشی ایک ہی عورت کے لیے کافی تھا جسے وہ مل گیا ہے۔ کافی معنی خیزی بات تھی لیکن وہ سمجھتی تب تو کیا وہ دوسری شادی نہیں کرے گا؟ ایان نے اس کے حصار میں سسکی بھرتے سوچا۔ خاموش ہو جائیں، میری شرٹ آپ کے آنسوں سے پہلے ہی گیلی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ایان نے اس کا حصار توڑنا چاہا جو اور مضبوط ہو گیا تھا۔ کبھی سوچنا بھی بات کہ آپ کبھی اس حصار سے نکل پائیں گی، لہٰذا ایسی ناکام کوششیں ترک کر دیں، اور اگر اب ایک بھی آنسو گرا تو میں اپنے طریقے سے… ایان نے سانس روکا۔ اپنے طریقے سے صاف کروں گا جو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ عہد نے جھک کر اس کے بالوں پر نامحسوس انداز میں لب رکھے۔ آج وہ ہار گیا تھا اس کے آنسوؤں کے سامنے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں سے کسی بھی چیز سے روک سکتی ہے، کیونکہ اس کے آنسو عہد کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اگر وہ جان جاتی کہ وہ عہد کو اپنے آنسوؤں سے زیر کر سکتی ہے تو شاید اس کا مستقبل آسان ہوتا۔ عہد نے ہولے ہولے اس کی کمر تھپ تھپائی جہاں اب اس کی سسکیاں معدوم پڑ رہی تھیں کیونکہ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کے ہلتے لبوں کی جنبش اسے بمشکل سمجھ آئی تھی، جسے سمجھتے اس نے ہونٹ بھینچے۔ اسے کہاں منظور تھا خود کے لیے یہ سننا؟ ہزاروں لڑکیوں کی خواہش رہا تھا وہ، جو شاید اب بھی اس کے انتظار میں تھی، اور جسے وہ بن مانگے مل گیا تھا۔ وہ نفرت کا دعویٰ کر رہی تھی اسے۔ ایسا ممکن نہیں ہے ایان ذوالفقار، آپ مجھ سے نفرت کریں۔ عہد نے جھک کر اسے آہستگی سے کہا، جو وہ جواب دیتی ہے کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کی آواز بے حد آہستہ تھی، وہ ہلکی نیند میں تھی لیکن جواب دینا اس نے فرض سمجھا تھا۔ عہد نے اسے گھورا۔ وہ کیسے اس سے ایسا کہہ سکتی تھی؟ اور اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو؟ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ پھر بولا، نہیں، پہلے آپ کو کرنی ہوگی۔ وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلا کر بولی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کی بھاری سانسیں وہ محسوس کرتا جان گیا تھا کہ وہ سو گئی ہے، لیکن اس کا آخری جواب اسے ہلا گیا تھا۔ اسے محبت کرنی تھی پہلے، تبھی وہ اس سے محبت کرتی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرے۔ اب مشکل امتحان ہے مسز عہد قریشی۔ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے اس نے اپنی آنکھیں موندی تھی، یہ محسوس کیے بغیر کہ وہ اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ گیا ہے۔ تو آج ہماری بیٹی نے ہماری نکمے اولاد سے کام کروا ہی لیا، وہ جوش سے کہنے لگی تو راہمیہ نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افشان نے جوس کا گلاس اس کے آگے رکھا تو اس نے منہ بسورا۔ افشان اور سائمہ بلوچ دونوں نے اس کی حرکت نوٹ کی لیکن ظاہر نہ کیا۔ اس نے ناشتہ کرتے جوس کا گلاس آدھا پیا، آدھا ٹیبل پر رکھ کر آگے کھسکا دیا، مطلب صاف تھا کہ بس اسے اتنا ہی پینا تھا۔ افشان نے اسے گھورتے اس کا گلاس اٹھایا اور باقی کا جوس پی گیا۔ سائمہ بیگم نے اس کی یہ حرکت ہضم کر لی تھی، لیکن ملازم جو پاس ہی تھی اس پر غشی طاری ہوئی جیسے۔ سامنے موجود شخص کسی کا جھوٹا گلاس استعمال تو کیا، اس کا بچہ ہی پانی پی گیا تھا۔ انہوں نے رشک سے چھوٹی لڑکی کو دیکھا جس نے تھوڑے ہی دنوں میں اس اڑیل جوان کو بدل ڈالا تھا۔ پھو پھو۔ ابھی وہ اٹھتی کہ ڈیوس کی آواز پاس سے سنتے ہی وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سامنے سے دوڑتا آیا اور اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ راہمیہ نے نیچے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ مسلسل اس کی گود میں اچھل رہا تھا۔ پہچان گیا تھا، اس گھر میں پہلی بار راہمیہ فاروق سرور کا کہکا گونجا تھا۔ افشان نے یہ منظر آنکھوں میں قید کیا تھا۔ وہ مکمل اس میں کھوتی کہ وہ واپس اترتا۔ اب افشان کے پاس بھاگا۔
راہمیہ کو اس کا جانا برا لگا تھا کافی۔ وہ اس کے پاس جا کر رکی۔ افشان نے اسے اگنور کیا اور ڈیوس کو گود میں اٹھا لیا۔ ہمارا پپی دے۔ اب کہ اس کی آواز میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں تھی۔ سائمہ بیگم دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھیں جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے مکمل لگ رہے تھے۔ لے لو، افشان نے کہتے پپی کو اوپر ہوا میں اچھالا۔ شان، اس نے چیختے ملازم کو کہا۔ وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے اس کی چیخ سے۔ افشان نے پپی کو واپس ہاتھ میں پکڑتے اسے دیکھا جو روتی اب اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کے مکے بناتی مارتی وہ رونے لگی۔ افشان کو صورتحال کی غمگینگی کا احساس ہوا تو اسے ساتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے ڈیوس کو جھپٹ کر اس سے لیا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ افشان نے دور تک اسے دیکھا۔ وہ ایک کتے کے لیے اسے ناراض ہو کر بھاگی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سائمہ بیگم نے اسے تعصب سے گھورا تو وہ لمبے لمبے ڈگ لیتا باہر نکل گیا۔ شام کو انتظار کرتے سائمہ بلوچ سونے چلی گئی تھی کہ وہ بتا چکا تھا کہ لیٹ ہو جائے گا۔ اس نے واپسی پر راہمیہ کی ضرورت کی ساری چیزیں خریدی تھیں۔ موڈ صبح سے کافی بگڑا ہوا تھا اس بات پر کہ اس نے کتے کو اس پر فوقیت دی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو خاموشی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، لیکن اکیلی۔ اس کے قدموں میں تیزی آئی۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی دروازہ کھولا تو ملازمہ بھی تھی اس کے پاس۔ اس نے گہرا سانس ہوا میں چھوڑا اور اسے کھانا لانے کا کہتا خود بنا اس کی طرف دیکھتے واش روم میں گھس ہوا۔ فریش ہوا تب تک ملازمہ کھانا لگا کر جا چکی تھی۔ افشان نے دیکھا ڈیوز ایک کونے میں سو رہا تھا اور وہ خود سامنے بیٹھ کے کونے پر بیٹھی اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھی۔ اپنے ہاتھوں پر لکیریں کھینچتی وہ چور نگاہوں سے اسے بھی دیکھ لیتی۔ اسے شدت سے بھوک لگی تھی۔ اب تب سائمہ بیگم کے کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اب بھوک زوروں سے لگی تھی۔ لیکن مخالف نے اسے سرے سے اگنور کیا تھا۔ آج وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے لان میں چہل قدمی کے بعد اب 9:30 بجے ہی وہ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ راہمیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر ڈیوس کو۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا، یہی بات اسے بری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بنے ہوئے بال کھول دیے اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ بال بنا دیں؟ افشان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ صبح بنا دوں گا، ابھی ایسے ہی باندھ لو۔ اس کا انجان رویہ اسے رلا رہا تھا۔ یہ فطری عمل ہے۔ ایک شخص جو آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر توجہ دے، ایک وقت کے بعد اگر وہ آپ سے لا تعلقی اختیار کر لے تو آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ بھی جا کر لیٹ گئی۔ اس کے لیٹتے ہی افشان نے کمرے میں موجود واحد بتی بھی گل کر دی۔ اس کے اعصاب اتنا تھکے ہوئے تھے کہ جلد نیند کی وادیوں میں گم ہوا۔ رات کے 1 بجے اس کی آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ اس نے جھٹ سے کمفر ہٹایا اور اٹھ کر لائٹ جلائی۔ جہاں وہ کونے میں بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ جھٹکے سے اس کے نزدیک آیا۔ راہمیہ میری جان، کیا ہوا؟ ادھر دیکھو۔ راہمی۔ صبح وہ اٹھی تو وہ گہری نیند میں تھا۔ ایانے نے اس پر نظر ٹکائی۔ اس سحر انگیز شخصیت کا حامل شخص اسے ملا بھی تو کسی کی قسم کے عوض۔ شاید یہ بات اب ہمیشہ ان کے رشتے میں رہنی تھی۔ ایانے کی طرف سے کوئی بھی عورت نہیں چاہے گی کہ اس سے منسلک شخص نے اسے کسی غیر کی قسم یا ہمدردی کے عوض اپنایا ہو۔ اس کے حصار میں ہونے کے باوجود بھی آج اس کے دل کی دھڑکنیں کی رفتار سستی رہی تھی۔ کیا وہ اپنی قیمت کھو رہا تھا یا بڑھانے والا تھا؟ یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ رات کا ایک ایک منظر یاد کرتے اس نے گہری سانس بھری۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ اپنی کرنے والا شخص تھا۔ وہ 1000 زور لگاتی اسے بدل نہیں سکتی تھی، سراسر غلطی پروت ہو۔ اس وقت نہیں جانتی تھی کہ رات کو اس کے آنسو اس کے غصے کو جھانکی مانند بٹھا چکے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن کراہی، کیونکہ اس کے بال کھلے ہونے کی وجہ سے آدھے اس کے نیچے تھے جو گہری نیند میں تھا۔ صبح ہی صبح اسے رونا آیا، لیکن خود کو ریلیکس کیا کہ آج اسے اپنے گھر جانا تھا اپنوں سے ملنے، جس کے لیے وہ تیار ہونا چاہتی تھی۔ اف، اٹھیں۔ اس نے ذرا تیز آواز میں اسے مخاطب کیا، لیکن مخالف گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا شاید۔ احد۔ آیا نے اس کے بازو سے اس کی شرٹ کھینچتے اسے جھنجھوڑا۔ کیا مسئلہ ہے آیا نے؟ اس کی بیزار آواز کمرے میں گونجی۔ نیند اڑ چکی تھی، اب اس نے اٹھایا ہی تھا، ایسے تھا۔ میرے بال چھوڑے، ایانے نے اسے گھورتے کہا تو وہ چونکا۔ میں نے کیا ہاتھ میں پکڑے ہیں؟ صبح صبح سے تنگ ہوتے دیکھ وہ لطیف سا طنز کر گیا۔ ہاتھ میں نہیں، لیکن اپنے اتنے بڑے وجود کے نیچے ضرور لیے ہیں۔ سامنے بھی ایانی تھی، کبھی کبھی وہ بھی پتھر کا جواب اینٹ سے دیتی تھی۔ ہاں تو؟ اب کہ اس نے بازو سر کے نیچے رکھتے فرصت اسے دیکھتے کہا۔ مقصد صرف اسے زج کرنا تھا جس میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ تو کیا، ہٹیں پیچھے؟ ایانے نے دانت پیستے کہا۔ اتنی صبح کیوں اٹھ گئی ہیں؟ خیریت؟ آج نے اسے دیکھتے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 8 بجے تھے، اور آج اتوار تھا سو اسے آفس بھی نہیں جانا تھا۔
مجھے جانا ہے یار، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ ایانے نے اسے ہٹاتے اپنے بال اس کے شولڈر کے نیچے سے نکالے۔ اچھا، اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ وہ جو بیڈ سے اترنے لگی تھی جھٹ سے اسے مڑ کر دیکھا، آنکھوں کے کنارے فوراً بھیگ گئے تھے۔ اوکے، تیار ہو جاؤ، چھوڑ آؤں گا۔ اس کی پلکیں نم ہوتے دیکھ اس نے تعصب سے اسے گھورا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ 10 بجے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنی پیکنگ کی اور تیار ہوتے وہ دونوں نکل آئے۔ اس وقت گاڑی میں بیٹھے وہ دونوں فوزیہ قریشی کو خدا حافظ بول رہے تھے۔ اس نے افشان کے ہاتھ کو جھٹکا تھا اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی یہ حالت افشان بلوچ کے دل پر ضربیں لگا رہی تھی۔ افشان نے جھٹکے سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ اس کے بال چپک گئے تھے، کچھ چہرے پر، کچھ گردن پر۔ افشان نے اس کے بال ہٹائے اور ہاتھوں سے اس کے چہرے پر موجود آنسو اور پسینے کو صاف کیا۔ کیا ہوا جانا؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ رونا بند کر چکی تھی۔ افشان نے اسے حصار میں لیا۔ کیسے بھلا سکتا تھا وہ کچھ دیر کا پہلے وہ قیامت خیز منظر جب وہ رو رہی تھی۔ اسے ساتھ لگاتے، اس کی پشت پر آہستگی سے تھپکی دیتے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں چلنے لگی۔ افشان نے اسے دور کیا لیکن حصار نہیں توڑا۔ آپ بتائیں کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتے جیسے اس نے مرہم رکھنا چاہا تھا۔ وہ بابا کے پاس جانا ہے۔ افشان کو اس وقت وہ چھوٹی سی بچی لگی۔ اسے خود پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ کیا یہی محبت تھی کہ اس کے کتے کو فوقیت دینے پر وہ ناراض ہو گیا تھا؟ یہاں دیکھیں، افشان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ ڈر گئی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے حصار میں ہونے سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کہ افشان نے اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تو اس نے ہونٹوں کو طے کیا۔ بھوک لگی ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ تو آپ کو مجھے اٹھانا چاہیے تھا نہ جانا، ایسے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو اپنے ماما کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ملازموں سے صبح پوچھنے پر چھوڑتے اس نے فون اٹھایا اور اس کے لیے آرڈر کیا۔ وہ اس وقت ملازموں کو اٹھا سکتا تھا لیکن یہی مناسب لگا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ افشان نے اس کے ہاتھ تھامے، اس کی ہتھیلی کھولی اور انگلی سے اس پر لکھنے لگا۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں اس کی انگلیوں کی حرکت کو نوٹ کرنے لگی۔ افشان، افشان، افشان۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھ میں یہی لکھ رہا تھا۔ راہمیہ کی نظریں اس پر ٹکیں جو اس کے رونے پر پاگل ہی تو ہو گیا تھا اس کے لیے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس پر ایک نظر ڈال لیتا جو اس وقت کالے اور فیروزی رنگ کے جوڑے میں ہلکا میک اپ اور لوٹ جوڑا بنائے حسین لگ رہی تھی۔ وہ سادگی میں یہ زیادہ پرکشش لگتی ہے یا ایسے؟ وہ فیصلہ نہ کر پایا، اسی لیے اس پر ایک نظر ڈال لیتا۔ گاڑی سگنل پر رکتے ہی اس کی طرف مڑا تھا اور نظر سیدھا اس کے کانوں کی طرف گئی جہاں بھاری جھمکے لٹک رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے انہیں اتارنا چاہا۔ ایانے جو باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ سگنل کھلتے ہی اسے گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ 10 منٹ میں وہ اپنی منزل پر تھے۔ وہ اتر گئی لیکن وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ ایانے نے اس کی طرف آتے کہا تو اس نے آنکھوں سے شیڈ اتارے۔ آپ بلا رہی ہیں؟ کیا سوال تھا وہ شخص؟ مخالف کو زیر کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ماما بابا سے مل کر جائیں۔ استحقاق سے اس کے لہجے میں جس کے زیر اثر وہ بھی گاڑی سے اتر آیا۔ ذوالفقار صاحب اور فاطمہ بیگم تو انہیں دیکھ کر ہی نہال ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ اتنے ہی مکمل لگ رہے تھے۔ فاطمہ بیگم نے تو باقاعدہ ان کا صدقہ اتارا تھا۔ احد فاطمہ بیگم کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ نظریں مسلسل اسی پر تھی جو یہاں آ کر سب فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس نے مٹھیاں بھینچے اس کے کانوں کی طرف دیکھا جو اب سرخ ہو رہے تھے۔ ایانے؟ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایانے بھی چونکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، شام کو آپ کو لینے آ جاؤں گا، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں احد، میں 2-3 دن یہیں رہنا چاہتی ہوں، اس نے منمناتے کہا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس پر۔ وہ جانتا تھا وہ یہاں قیام کرنے کے مقصد سے آئی ہے۔ بیٹا پھر آ جانا، ابھی احد کہہ رہا ہے تو۔ فاطمہ بیگم مسکرائی۔ بیٹا ایک دن رہنے دیں، کل میں چھوڑ آؤں گا اس کو۔ اب کی بار ذوالفقار صاحب بولے تو اس کی آنکھیں چمکی جو مخالف نے نوٹ کی تھی، جو جانتا تھا اگر گھر میں اسے یہ بات کہتا تو وہ غصے میں شاید آتی ہی نہ، لیکن وہ اتنے دن اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اوکے، لیکن میں خود لینے آ جاؤں گا، احد کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانے کی دعوت کو وہ منع کر چکا تھا، اسے ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ وہ دونوں اسے دعائیں دینے لگے اور سب باہر آئے تھے۔ وہ وہیں رک گئے اور فاطمہ بیگم نے ایانے کو گیٹ تک اسے چھوڑ کر آنے کا کہا تو وہ منہ بس پھرتی اس کے پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری، اس نے ہلکی آواز میں کہا تو وہ چونکا۔ کس لیے؟
میں نے آپ کو مارا تھا۔ وہ اس بات پر ہی اڑی تھی۔ اب کیونکہ لگا اسے افشان اسی لیے ناراض ہوا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا رحمیہ کہ آپ کو مجھ سے زیادہ کسی کو اب اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے کہا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس نے نظریں جھکائی۔ اس بات کا جواب ابھی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ شخص اتنا خوبصورت ہے کہ تصور میں بھی میری نظر اس سے ہٹتی ہی نہیں۔ ہائے وہ جو سچ میں روبرو آ جائے کسی دن، میری آنکھیں بھی تھک جائیں تو میں پلکیں جھپکوں نہیں۔ اس قلم خود۔ اس کا آرڈر نیچے سے جا کر وہ خود لے کر آیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرنا افشان نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ وہ محبت میں ڈوبا تھا۔ محبت میں غوطہ زن ہر شخص اپنی محبت کے لیے اتنا ہی جنونی ہوتا ہے۔ محبت محبوب کے ساتھ جینے اور مرنے کا نام ہے۔ آج شاید لوگوں نے محبت کے معیار کو اپنی سوچ کے مطابق بدل دیا ہو، لیکن محبت وہی ہے جو محبوب کے ساتھ سانس بھرے اور اس کے دم سادنے پر بے چین ہو جانے کا نام ہے۔ وقت کتنا بھی کیوں نہ بدل جائے، لیکن محبت کے اصول نہیں بدلیں گے۔ محبت ہے ہی ایسی، ہر خاص کو عام اور ہر عام کو خاص کر دینے والی۔ پیزا کا ڈبہ اور کوک اسے دیتے اس کے سامنے بیٹھا جہاں اس کی آنکھوں کی چمک پڑی تھی۔ وہ بنا اسے دیکھے کھانے میں مشغول تھی۔ اسے بھوک زیادہ برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے فاروق سرور نے اسے کبھی رات کا کھانا کھائے بغیر سونے نہیں دیا تھا۔ اس نے 3 پیس کھاتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا کھا سکتی ہوں کیا؟ اب کہ اس نے ہچکچاتے پوچھا۔ نہیں، بس ایک اور پیس انف ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی ورنہ۔ افشان نے مسکراتے کہا تو اس نے منہ بسورا۔ اس کے بعد افشان نے اس کے لیے لائی ہوئی ساری شاپنگ اسے دکھائی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ جوڑا دیکھتی خوشی سے گلنار ہوتی چلی گئی۔ ٹی شرٹس کو دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ کیا ہوا؟ یہ اتنی کیوٹ ہے لیکن ہم کیسے پہن سکتے ہیں؟ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں نہیں پہن سکتی؟ اس نے چھمپے سے اسے دیکھا۔ ماما کو نہیں پسند نہ، وہ ہمیں ایسے کپڑے نہیں دلواتی تھیں۔ تو اب میں نے دلوائے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے رحمیہ، یہاں آپ کچھ بھی پہن سکتی ہیں۔ ہاں باہر نہیں جا سکتی ایسے، لیکن اس گھر کی 4 دیواری میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ افشان کی بات سنتے وہ پھر آنکھوں میں شوق کا جہان آباد کیے اسے سب دیکھنے لگی۔ چلو سو جاؤ، اب دیکھیں آنکھیں سویل ہو گئی ہیں آپ کی۔ رو رو کر افشان نے اس کی آنکھوں پر آہستہ سے انگلی پھیری۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئی تھی۔ ان چند دنوں میں افشان بلوچ کی توجہ نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ وہ اس کے علاوہ گھر کے کسی میل سرور کو بلاتی تک نہیں تھی۔ مردوں کا خوف اس کے سینے میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ آپ میرے لیے ایسی چیزیں دوبارہ کب خریدیں گے؟ وہ جو غنودگی میں جا رہا تھا اس کی آواز سن کر اس کی طرف رخ کیا۔ کیوں، کچھ رہ گیا ہے کیا؟ نہیں ایسے ہی۔ آپ کو کیا چاہیے رحمیہ؟ افشان نے اس کے قریب ہوتے اس کے تکیے پر سر رکھا تو وہ ہچکچاتے سانس روک گئی۔ سانس چھوڑیں اور بتائیں، افشان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ مجھے نا، وہ کہتے خاموش ہوئی۔ افشان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جیسے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی سی چیزیں لینی ہیں، کیا آپ دلوا دیں گے؟ ہم بابا سے آپ کو سارے پیسے لے دیں گے جب ان کی سیلری آئے گی۔ اس نے معصومیت سے کہتے اس کی طرف دیکھا۔ افشان کے دل میں ایک درد جاگا۔ وہ بہت سی خواہشات دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ ہوا شاید اپنے باپ کی تنخواہ کا ہر مہینے انتظار کرتی تھی۔ اسے خود پر غصہ آیا، کاش پہلے فاروق کی تنخواہ بڑھا دی ہوتی، لیکن تب محبت کہاں تھی، اس سے ملا ہی کہاں تھا۔ اب میری ساری سیلری آپ کی ہے، بابا سے لینے کی ضرورت ہی نہیں، سب میری سیلری سے آئے گا۔ آپ کی سیلری تو بابا سے بہت زیادہ ہوگی، وہ اشتیاق سے کہتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بہت زیادہ۔ چلو بتاؤ کیا کیا چاہیے جانا کو؟ اس کے جانا کہنے پر اس نے آنکھیں گھمائی۔ وہ ہر ادا میں اسے دل کے اور قریب لگتی تھی۔ تھوڑی سی چوڑیاں، مطلب کہ ہر رنگ کی، مہندی، ایک ٹیڈی، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بتائیں؟ ابھی کی سیلری میں بس اتنا ہی۔ اس کی بات پر افشان کا کہکا بلند ہوا۔ وہ سچ میں حسین ہونے کے ساتھ ساتھ حسین گفتگو بھی کرتی تھی۔ نہیں، اور چیزیں بھی آ جائیں گی میری سیلری میں۔ آپ بتائیں، کیا سچ میں؟ بالکل۔ ایک باربی فراک، پر بچوں والا نہیں، جیسے وہ گال پر انگلی رکھے وہ سوچنے لگی، جیسے ہیروئنز نے پہنا ہوتا ہے نا، ایسا بڑا اور پھولا ہوا سا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیسے اسے سمجھائے۔ افشان سمجھ گیا تھا کہ وہ کیسا چاہ رہی ہے۔ اس کی ناک کو چومتے وہ پیچھے ہٹا تو وہ بھی چھوئی موئی ہوتی رخ موڑ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ افشان نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ساری خواہشات کو پورا کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ اسے سب دے سکتا ہے سوائے اچھی قسمت کے۔ شاید یہ ان کی زندگی کے بہترین دنوں کا آغاز تھا، جنہیں مختصر ہونا تھا یا طویل وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔
لیکن ایسی ٹھیس لگنے والی تھی جس کے بارے میں اگر وہ ابھی جان جاتے تو روح کانپ جاتی ان کی۔ گیٹ پر پہنچ کر عہد مڑا اور اس کی طرف دیکھا، ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بائیں گال کا جھمکا اتارا۔ ایانا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا جو مصروف سے انداز میں اس کا دوسرا جھمکا بھی اتار چکا تھا۔ ایانا نے جھجک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ مسکراتے رشک سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ عہد نے آہستہ سے اس کی کان کی لو کو اپنی انگلیوں سے سہلایا۔ ایانا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دوبارہ یہ مجھے نظر نہ آئے۔ عہد نے جھمکے اسے دینے کے بجائے اپنی پاکٹ میں ڈالے۔ لیکن مجھے پسند ہے، ایانا منمنائی۔ لیکن مجھے نہیں، اور حال دیکھ رہی ہیں آپ اپنے دونوں کانوں کا کیسے سرخ ہو رہے ہیں۔ اب کہ اس کی آواز میں سختی تھی۔ فاطمہ بیگم اور ذوالفقار صاحب مسکراتے اندر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ایانا نے اسے گھورنا بند کریں۔ عہد نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے انہیں جھکانا چاہا۔ مجھے 2 دن رہنا ہے پلیز۔ اس کا اچھا موڈ دیکھتے ایانا فوراً اپنی مطلب کی بات پر آئی۔ نہیں، 1 دن کافی ہے، اور ویسے بھی پرسوں علیزہ آ جائے گی اور خدا حافظ۔ ایانا نے بنا اسے دیکھتے مین گیٹ کا دروازہ ان لاک کیا تھا۔ عہد نے اس کی حرکت پر اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی سزا آپ کو واپسی پر ملے گی۔ وہ جو کہنے والا تھا کہ علیزہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد لنچ ارینج کیا ہے وہ اسے گھر بلا کر کافی کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی، میں 2 دن بعد ہی آؤں گی، کل آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایانا نے اسے دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا۔ میری کہی ہر بات کو ذہن نشین کرنے کی عادت ڈال لو ایانا عہد قریشی، نہیں تو نتائج تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے اس نے وارن کیا۔ ایانا نے اسے دیکھا جس کی نظریں اسی پر جمی تھی جو غصے سے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا، بینڈیج چینج کر لینا شام میں، اور ہاں، یہ ساتھ والے جو بھی لوگ ہوں ان کو میں اس گھر میں نہ دیکھوں۔ وہ اس کا گال آہستگی سے تھپکا، ایک اور حکم صادر کرتا باہر نکل گیا۔ ایانا نے اس کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا تھا۔ وہ لاتعداد سوچیں لیے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں کی معنی خیزی نظروں اور باپ کی مسکراہٹ پر وہ پھر سے سرخ پڑی شرم سے۔ اف، کتنا بے باک تھا وہ۔ یہی خیال اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا تھا۔ ان دونوں نے ایسے ہی خوش رہنے کی دعا اس کو دی تھی جو قبول ہونی تھی یا نہیں کون جانتا تھا۔ صبح حسب معمول اٹھتے وہ اپنے روٹین میں بیزی ہو گیا تھا۔ آج اسے ایک اور NGO کو ایکسپوز کرنا تھا جس کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ اسے بس نکلنا تھا، لیکن اس سمے وہ ایک وجود کو بری طرح نظر انداز کر گیا تھا، اور وہ تھا راہمیہ بلوچ کا۔ وہ صبح سے اسے یہاں سے وہاں چکر لگاتے دیکھ رہی تھی۔ بری طرح کھل رہا تھا اس کا اسے نظر انداز کرنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ہاتھ میں برش لیے وہیں صوفہ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی کہ وہ روز کی طرح اس کے بال بنائے گا۔ افشان افراتفری میں تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اپنی گھڑی پہنتے نظر اس پر پڑی تھی۔ بھیگے چہرے کے ساتھ وہ سر جھکائے انگلیوں پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ برش ساتھ رکھا تھا۔ اس نے دل میں خود کو 10 بار کوسا، وہ کیسے اسے نظر انداز کرنے کی غلطی دوبارہ کر سکتا تھا۔ 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دو سب، I'll be there after an hour۔ اس نے فون کان سے لگاتے کہا۔ سامنے بیٹھے وجود کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، تو یہ 1 گھنٹہ کیا چیز تھا۔ اٹھیں، بال بنوائیں آ کر۔ افشان نے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر گھڑی پہنتے اسے مخاطب کیا۔ راہمیہ نے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ اس کی فون پر ہوئی گفتگو سن کر نہ جانے کہ اس کا چھوٹا سا دل خوش ہوا تھا۔ راہمی، آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ آپ کی اس کی آواز میں نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ راہمیہ ایک نظر اسے دیکھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ افشان نے اس کے بال سیدھا کر کے سلجھائے اور باندھے۔ اس کام میں اب وہ ماہر ہو گیا تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی ہتھیلی پر کچھ رکھا جسے سمجھنے کے لیے اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ راہمیہ افشان بلوچ۔ راہمیہ نے سمجھتے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ یہ اس سے ناراضگی کا اشارہ تھا۔ افشان نے جھکتے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور پیچھے ہٹا۔ شیمپو بدلا ہے؟ آئیبرو چکاتے اسے استفسار کیا تو وہ بھی متوجہ ہوئی۔ راہمیہ نے حیرت کا اظہار کرتی آنکھیں بڑی کی۔ اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ابھی 2 ہی تو دن ہوئے تھے اسے یہ شیمپو یوز کیے۔ جی، اس نے سر ہلا کر جیسے اپنی نامعلوم غلطی تسلیم کی اور اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے زاویے یکدم بدلے تھے۔ کیوں؟ راہمیہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ماما نے دیا تھا۔ بہت سوچ کر اس نے حقیقت بتائی۔ اچھا نہیں ہے، یہ پہلے والے کا نام بتا دینا، شام تک آ جائے گا، وہی یوز کریں۔ اور بھی کچھ چاہیے ہو تو آپ لکھ کر دے سکتی ہیں۔
افشان نے اسے دیکھتے کہا۔ رحیمیہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو سے بھی مانوس تھا، اور اس کا یہ آرڈر دینے کا انداز، اف۔ اس نے پھر سے خاموشی سے سر ہلایا تو افشان نے اسے گھورا۔ یہ اٹھاؤ اور لگاؤ۔ اب کی بار اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی بدلا تھا۔ اس کا اشارہ سامنے والی لپسٹک کی طرف تھا جو سامان کے ساتھ وہ لایا تھا اس کے لیے، جو میڈم نے دیکھی تک نہیں تھی۔ رحیمیہ نے اس کا تیور دیکھتے فوراً اٹھا کر ہلکی سے لگائی تھی، نہیں تو وہ خود لگانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ گڈ، اتنا تو کر سکتی ہیں آپ مجھ ناچیز کے لیے، افشان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چلے ناشتہ کریں جا کر، اسے کہتا وہ پھر سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا تھا۔ آپ نہیں کریں گے؟ آہستہ آواز میں اس نے منمناتے کہا تو وہ مسکرایا۔ نہیں، اس کے ارمانوں پر یکدم جیسے اوس پڑی تھی۔ آج شام کو واپسی پر ہم باہر چلیں گے، تیار رہنا۔ ایک مصروف نظر اس پر ڈال کر اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل آیا۔ اسے ٹیبل پر بٹھا کر وہ خود نکل چکا تھا کہ پہنچتے بھی اسے وقت لگ جاتا۔ اگلے روز وہ اسے وقت سے پہلے ہی لینے آ گیا تھا۔ ایانے نے اسے دیکھ کر منہ بسورا۔ اسے لگا تھا کہ وہ رات کو ڈنر پر آئے گا، لیکن وہ 5 بجے یاد دھمکا تھا۔ فاطمہ بیگم اور ذوالفقار صاحب اس سے باتوں میں مگن تھے۔ وہ جلتی کوڑتی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ڈنر کی پیشکش کو منع کرتے وہ واپس آئے تھے۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ واپسی پہ وہ فوزیہ قریشی سے مل کر اپنے گھر آ چکے تھے۔ وہ فریش ہونے چلی گئی تو احد بھی تھک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گئی۔ احد کو اس کے تیور عجیب لگے تھے جو تب سے ایک بھی لفظ نہ بولی تھی۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا کھانا بنایا گیا تھا تازہ۔ اسے یاد آیا کہ فاطمہ بیگم نے سختی سے اسے خود کھانا بنانے کی تاکید کی تھی۔ اسے بھی احساس تھا یہ اس کا گھر تھا، اسے ذمہ داریاں اٹھانی تھیں، آج نہیں تو کل۔ سنیں، کل سے کھانا آپ نہیں بنائیں گی، میں سنبھال لوں گی سب، اس نے خانسامہ کو کہا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ ایانے نے چائے بنائی کہ سر میں ہلکا سا درد تھا، ساتھ میں گھر سے لائے بسکٹ رکھے جو اس نے صبح خود ہی بیک کیے تھے، اور اوپر چلی گئی۔ احد، اس نے اسے بے وقت کا سوتے دیکھ پکارا۔ اس کی اتنی محنت ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ بنا چینج کیے ایسے کبھی نہیں سویا تھا۔ ایانے نے قریب آتے اس کے ماتھے سے بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹایا تو اسے گرماہٹ محسوس ہوئی۔ بخار کی حدت سے اس کا چہرہ ہلکا سرخ تھا۔ احد اٹھیں، اس کا کندھا ہلاتے اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے بیڈ کی ٹیک کے ساتھ سر ٹکاتے اسے دیکھا اور اٹھانے کی وجہ جاننی چاہی۔ یہ چائے پئیں اور کچھ کھا لیں، پھر میں میڈیسن دیتی ہوں آپ کو، اس نے مصروف سے انداز میں کہا، لیکن اس کے مصروف سے انداز میں بھی واضح اس کے لیے فکر کی جھلک دکھ رہی تھی۔ رات کو وہ 8 بجے واپس آیا تھا۔ اس کے اعصاب اتنا تھک چکے تھے کہ وہ اس وقت صرف سونا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی سائمہ بیگم سے ملتے انہیں داد دیتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کے قدم ٹھٹکے تھے، مانوس سی خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ بلیک کرتا اور کیپری اس پر غضب ڈھا رہے تھے، ساتھ لال ہی ہلکی سی لپسٹک لگائی گئی تھی اور پاؤں میں کھسا پہنے وہ تیار کھڑی تھی۔ اسے جھٹی وہ دیکھتے سامنے آئی۔ چلیں؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے افشان کو دیکھا تو وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ جو تھک چکا تھا اور بھول گیا تھا کہ اسے باہر گھمانے کا کہہ کر گیا ہے، اس کی تیاری پر نظر ڈالتے اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون ہوتا پایا۔ بالکل، لیکن اس ناچیز کو پانی کا پوچھ لیں، اس نے کہتے اسے دیکھا جب شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ جھٹ سے دروازے سے نکل گئی اور پانی لائی تھی اس کے لیے۔ اس کے پانی پیتے ہی وہ پھر اسے دیکھنے لگی۔ افشان اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر دھنگ تھا۔ اسے لگا تھا وہ نہیں جائے گی باہر، لیکن شاید گھر رہ کر وہ تنگ آ گئی تھی۔ اس کو دیکھتے وہ جھٹ سے واپس اٹھا تھا، گاڑی کی چابی اٹھاتے اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا۔ راستے میں اسے پھول لے کر دیے تھے۔ وہ مسکراتی اس وقت شیشے سے باہر کی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا دیکھ اس کی روح کو سکون پہنچا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس مسکراہٹ کا۔ گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے اسے نیچے اترنے کا کہا تو اس نے منع کیا تو افشان کو دھچکا لگا۔ کیا ہوا رحمہ؟ ہمیں یہاں تو نہیں آنا تھا۔ پہلے کے مقابلے اب اس کی آواز میں وہ گرم جوشی نہ تھی۔ تو کہاں جانا ہے بتائیں؟ افشان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے تو کچھ اور کہنا ہے، یہاں سے کچھ بھی نہیں۔ بے شک یہ سب اس نے پہلے ڈیسائیڈ نہ کیا تھا، لیکن اپنے سامنے اس بڑے ریسٹورنٹ کو دیکھتے اس کی ساری خوشی مان پڑی تھی۔ تو ہیں؟ احد نے چائے پیتے اور بسکٹ کھاتے اسے دیکھا۔ خانسامہ کی چائے کب سے اچھی ہو گئی؟ جی نہیں، میں نے بنائی ہے، اور یہ بسکٹ بھی میں نے صبح گھر میں بیک کیے تھے، اس نے ناک چڑھاتے کہا تو اس نے بہت مشکل ہنسی ضبط کی۔ اوکے، ٹھیک ہی ہیں ویسے۔ اس نے اس کی ساری محنت کو ضائع کرتے بس ٹھیک ہی کہہ کر ٹال دیا تھا۔ ایانے نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی۔ وہ دیکھتا رہ گیا۔ جو چیز پسند نہ آئے زبردستی نہیں کھانی چاہیے۔ اس نے منہ بسورتے اسے باور کروایا تو وہ کھسے آ گیا۔
اوکے اچھے ہیں یار، دے دو، اب پہلے ہی سر میں شدید درد ہے، اب کہ اس نے آواز میں بے چارگی سموتے کہا۔ ایانے نے فوراً پلیٹ اسے دی اور واپس میڈیسن لینے چلی گئی۔ اس کے جانے پر وہ 2-4 بسکٹ کھا چکا تھا جو اس کے مطابق بس گزارے لائق تھے۔ ایانے نے اسے میڈیسن دیتے برتن سمیٹ کر ملازمہ کو دیا اور سب کو چھٹی دیتی واپس آئی۔ جہاں وہ بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹا تھا، اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ اس نے اس کے قریب بیٹھتے اسے جانچا آیا وہ سو رہا ہے یا نہیں، لیکن مخالف سمت سے کسی حرکت کے نہ ہونے پر اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ جاگ رہا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر کوئی حرکت نہیں کی، وہ اسے جانچنا چاہتا تھا۔ ایانے نے اس کے بالوں میں ہاتھ گھماتے اسے دیکھا جس کی خمدار پلکیں اس وقت سایہ فگن تھی، ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ اف، اس نے اس کو دیکھتے کہا جو سوتے ہوئے بھی اس پر حاوی تھا۔ عہد کا دل کیا وہ کہکا لگایا اس کی حالت پر، لیکن چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا۔ ایانے نے کئی لمحے اسے دیکھا تھا، اس کا خود کا سر درد تو اسے دیکھ کر جاتا رہا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی تمام باتیں یاد آئی۔ کیا یہ سچ تھا کہ اسے اب تک مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی، کیوں؟ ہمدردی کے لیے میں ہی کیوں عہد قریشی؟ اس کی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس نے دل میں سوچا۔ اسے ہر بار دیکھتے عین ذوالفقار کو لگتا تھا اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا واقعی؟ تو اس کے دل نے اقرار کر ہی لیا تھا محبت کا۔ عین ذوالفقار کے دل نے تہہ دل سے مانا تھا کہ اسے عہد قریشی سے محبت ہے، لیکن اس کا دل یہ سوچ کر اداس ہوا کہ اسے کسی اور سے شادی کرنی تھی۔ یہی سوچ آتے وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ کبھی ریسٹورنٹ نہیں آئی تھی، اس لیے اب بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے بہانے تراشنے لگی۔ اچھا آپ بتائیں کہاں جانا ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اس نے گاڑی کو ریورس میں لیتے واپس سڑک پر دوڑایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ گول گپے کا اسٹال دیکھتے اس نے ایک نظر افشان کو دیکھا اور ایک بائیں۔ کتنے ہی اسٹال چھوٹ چکے تھے پیچھے، وہ اس پر دیکھتی رہ گئی۔ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ یہ کھائیں گی تو معذرت، ہم یہ نہیں کھائیں گے، اسے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ افشان نے اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے کہا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ریسٹورنٹ کا فوڈ بہت اچھے سے تیار کیا جاتا ہے؟ پہلی بار اس کی حاضر جوابی نے اسے خاموش کروایا تھا۔ وہ قائل ہوا تھا اس لیے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ چلیں آپ کے لیے یہ بھی کر لیتے ہیں۔ افشان اس وقت صرف راہمیہ بلوچ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ راہمیہ کی کھلکھلاہٹ کو اس نے دل میں محسوس کیا تھا۔ وہ وقت دور نہ تھا جب اس کے لیے بھی وہ اتنا ضروری ہو جاتا جتنا وہ تھی اس کے لیے۔ گاڑی سے نکلتے وہ اس ریڈی والے کے پاس کھڑے تھے۔ افشان صرف اس کے چہرے کی خوشی کو آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ وہ اپنی پلیٹ تیار کرواتی بنا اس کا انتظار کرتی کھانے لگی تھی۔ افشان نے ایبروز چکائی، بھکڑ، اس نے تو کیا ہی کھانے تھے، وہ تو بس اپنے سامنے بیٹھی مخلوق کو دیکھ رہا تھا جو اپنے 12 کھانے کے بعد 4 اس کے بھی کھا چکی تھی۔ اب وہ آخری کو دیکھتی افشان کو دیکھنے لگی تھی۔ افشان نے پلیٹ اس کے آگے کھسکائی تو وہ بنا شرمندہ ہوئے وہ بھی کھا گئی تھی۔ اتنا عشق گول گپوں کے لیے وہ کسی کا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ راہمیہ بلوچ کو گول گپوں کی لالچ مستقبل میں دی جا سکتی تھی۔ ویسے ویورز، آپ کو نہیں لگتا یہ ہر لڑکی کی کمزوری ہے؟ کھٹے میٹھے گول گپے میرے تو بہت فیوریٹ ہیں۔ چلتے ہیں واپس ناول کی طرف۔ کھانے کے بعد وہ چند قدم دور کھڑے آدمی کو پیسے پکڑانے گیا تھا۔ ابھی وہ وہاں سے ہاتھ دھو کر پلٹتا کہ اس کی چیخ پر اس کے ہاتھ سے بوتل گری۔ وہ جو کوئی بھی تھا 40 برس تک کا تھا تقریباً۔ اس نے خباثت سے راہمیہ کو دیکھا، اس کی طرف قدم بڑھائے، جس کی نظر اب افشان سے ہٹ کر اس آدمی پر گئی تھی جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شخص سمجھا تھا مومی گڑیا اکیلی ہے، اس لیے موت کے منہ میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ اس کے پاس آتے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ راہمیہ جی جان سے کانپی اور ایک نظر افشان کو دیکھا جو سامنے ہاتھ دھو رہا تھا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا پہلے، لیکن اب وہ ہاتھ دھونے میں مصروف تھا۔ اسی شخص نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا تھا اور اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رگڑا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی جھٹکے سے عہد نے آنکھیں کھولتے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا تھا۔ ایانے نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اسے ایک نظر میں؟ عہد کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ اچانک سے اس کا بدلا رویہ اور اب سرد آنکھیں، جو بھی تھا وہ اس وقت اسے خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ سر دباؤ، سخت لہجے میں کہتے اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی۔ ایانے نے اسے دیکھا جو ہر وقت اس پر اپنی چلاتا تھا۔ اسے غصہ آیا، لیکن اس کی طبیعت کے پیش نظر اس نے سر دبانا شروع کیا۔ عہد نے اپنا سر تکیے سے ہٹاتے اس کی گود میں رکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ ایانے نے اس پر سے نظریں ہٹاتے سامنے دیوار کو دیکھتے کہا، نہیں۔ دل نے جواب پر ادھم برپا کیا تھا لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ لیکن اس کا جواب ایانے ذوالفقار کو انجانی آگ میں جھلسا گیا تھا۔ کیا تم نے کی ہے کبھی محبت؟ عہد نے اس سے سوال کیا تو وہ خاموش رہی تھی۔
ہاں کی نہیں، لیکن کسی نے تو تم سے کی ہے نا۔ وہ آگ نہ جانے کتنی دیر سے اس میں تھی، وہ ابل آئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایانے کو زہر لگی تھی اس کی بات۔ فرحات زمان سے تو واقف ہو ہی نا۔ چپتا لہجہ تھا جو مخالف کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں اسے نہیں جانتی اور ہوں، اس نے ایک آخری بار خود کو صفائی دینا چاہی تھی، لیکن اسے تو تھی نا۔ تو تم کیوں اس کی محبت پر ایمان نہ لائی؟ ایک موقع تو کسی کو بھی مل سکتا ہے، پھر تم سے یہ گنجائش کیوں نہ نکلی؟ وہ دونوں اب اٹھ کر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ اس کے دور جانے پہ احد نے اس کی کلائی تھام کر جیسے اسے روکا تھا۔ یہ محبت کے دستور کے خلاف ہے احد قریشی کہ میں اس سے محبت نہ کرتے ہوئے بھی اظہار کر دیتی۔ اس نے زخمی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، کیا اس کا تمہاری طرف جھکاؤ بھی تمہیں پگھلا نہیں سکا؟ نہیں۔ نہ جانے آج وہ پھر اس بات کو کرید کر کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ اس کے وجود کی گندگی اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہی اس کے منہ سے فلک جخاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ شخص حواس باختہ ہوتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زیادہ لوگ تو نہ تھے آس پاس۔ افشان بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا اور سرخ انگارہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو ڈر کے اب بھاگ رہا تھا۔ افشان نے سامنے کھڑی اپنی گاڑی کے پیچھے والی گاڑی کو ایک نظر دیکھا۔ اندر بیٹھا گارڈ سمجھ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ راہمیہ، یہاں دیکھو، چلو۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے گھسیٹتا بولا۔ نہیں۔ وہ مسلسل نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ چلو، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، سب ٹھیک ہے، دیکھو میں ہوں۔ افشان نے اس کے بازو سے اس کے ساتھ گھسیٹا۔ وہاں میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ رگڑتی ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی اور اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں وہ شخص بھاگا۔ ہوش میں آؤ، چلو یہاں سے۔ لوگوں کو قریب آتا دیکھ وہ چیخا تھا۔ تم چھوڑو، چھوڑو۔ راہمیہ نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکالا اور اپنے ہاتھ کو رگڑ رہی تھی وہ بری طرح۔ اسے ارد گرد کی ہوش ہی کہاں تھی۔ لوگوں میں چہ میں گوئیاں شروع ہوتے دیکھ افشان نے جھٹکے سے اس کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے اس نے رفتار سے گاڑی چلائی۔ وہ اب بھی لرز رہی تھی بری طرح، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور جا کر خود کو ڈریسنگ میں بند کر لیا۔ افشان نے گارڈ کو فون کیا۔ مجھے امید ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے نہیں نکلا ہوگا۔ آواز سخت ترین تھی۔ جی سر۔ گڈ۔ رکھو سالے کو اندھیرے میں، مگر کچھ کہنا نہیں ہے، بس انتظار کرو میرا۔ اور کٹاک سے فون بند کر کے قدم اپنے کمرے کی طرف لیے۔ اس کا دوپٹہ اور خصہ وہیں کمرے میں تھے، لیکن وہ خود نہیں تھی۔ افشان نے سرا سے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھائے۔ راہمیہ، دروازہ کھولو۔ تیزی سے دروازہ بتاتے وہ چیخا تھا۔ دل میں ہزار واہمیں تھے کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لے۔ سپر کی بگواتے جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اور سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتا کہ ٹھوکر لگ کر گرتے گرتے بچا۔ اس کا وجود ہی تھا جو ہچکولے کھا رہا تھا۔ بنا لائٹ آن کے اس کے ساتھ بیٹھا۔ شش، راہمیہ، افشان بلوچ۔ اس کے نزدیک سرگوشی کی تو وہ تھمی۔ کمرے کی بتی سے کچھ روشنی وہاں بھی داخل ہو رہی تھی، جس میں وہ دونوں واضح نظر آ رہے تھے۔ اپنی کلائی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس پر نظر ڈالتی منمنائی۔ اسی لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا گیا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے پہلے۔ محبوب آپ ہیں میرے لیے، وہ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اقرار ہو گیا تھا، لیکن مخالف شاید اندھا ہو گیا تھا، یا دوست کی موت کا زخم ایک بار پھر سے تازہ ہوا تھا۔ لیکن اس بار وہ غلطی پر تھا۔ ایک مرے ہوئے انسان کو ایک زندہ انسان پر پھونک دیتے مسلسل اسے تکلیف دے رہا تھا۔ احد قریشی کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی کہ جو عورت اس وقت اس کے نکاح میں تھی، ماضی میں کوئی اس کی محبت کا دم بھرا کرتا تھا۔ اور مجھے تم سے محبت نہیں۔ اس نے اسے قریب کرتے اس کی کلائی کو پیچھے کی طرف موڑا۔ ایک آگ تھی اس کے لہجے میں جس میں دونوں جھلسے تھے۔ تو وہ سسکی۔ ہاں، اسی لیے کسی اور کو میرے قریب دیکھتے آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ اس نے حقیقت بتائی۔ سچ تھا جس سے سامنے والا نظریں چرا گیا تھا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے یوں نظر ملا کر بات کرنے کی عین ذوالفقار۔ وہ دھاڑا تھا، سچ سننا کافی بھاری پڑا تھا اسے۔ اس کی بات کا جواب نہیں تھا احد کے پاس۔ اب وہ خاموش کھڑے تھے۔ ایانے کی نظریں اس کو جوتوں پر تھی اور احد کی اس پر۔ پورا اسرار خاموشی تھی، ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی، لیکن احد کو ایانے کی خوشبو زیادہ اچھی لگتی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ملائم سلکی بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ بھرے بھرے گلابی گال، بڑی مقناطیسی آنکھیں، خمدار پلکیں اور کٹاؤ دار ہونٹ۔ وہ کسی کو بھی پل میں مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ راہمیہ، افشان بلوچ، بتاؤ اپنے گناہ گار کو کیسے سزا دینا چاہو گی؟ اس کے ہاتھ کو تھاما جس کی پشت پر اب خراشوں سے ہلکا سا خون جھلک رہا تھا۔ راہمیہ نے اپنے ہاتھ نکالنے چاہے تھے لیکن بے سود۔ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں ناکام دیکھنا چاہو گی یا تیزاب سے جھلسا ہوا؟
اس کے کان میں کی گئی سرگوشی پر اسے سانپ سونگھ گیا۔ راہمیہ نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ آیا وہ مذاق تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی سرد نظروں میں حقیقت دکھ رہی تھی۔ اس نے سوچتے تھوک نگلا، درد ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے بھی ہوا تھا جب تم نے میرا نام نہیں پکارا، مجھے آواز نہیں دی، خود کے لیے لڑی نہیں، لوگوں کے سامنے خود کو تماشا بنایا، مجھے بھی درد ہوا تھا۔ کیا میں نے شکوہ کیا؟ تمام شکوے اسے گنواتا، وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ راہمیہ کو جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اس کے سینے سے لگی رونے لگی، لیکن اب کی بار اس نے ہسار میں لہیٹ لیا، جھٹکے سے اس کے قدموں پر لا کر کھڑا کیا۔ ہاتھ دیکھا ہے اپنا، یو سلی گرل؟ افشان دہاڑا تو اس نے آنکھیں میچی۔ کیا اب تک نہیں سیکھی ہو اپنا دفاع کرنا؟ کیا میری اتنی محبت اور خلوص نے تمہیں تھوڑا بھی مضبوط نہیں بنایا؟ وہ اسے سامنے کھڑا کر کے باز برس کر رہا تھا۔ راہمیہ نے پھر سے اس کے حصار میں آنا چاہا تھا جسے اس نے سیکنڈ سے پہلے خود سے دور کیا تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ اس کا اتنا غصہ دیکھ وہ رونے لگی تھی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تم سے کہ میں تمہیں تھوڑا بھی مضبوط نہیں بنا پایا، نہ تمہیں خود سے اتنا منسلک کر پایا ہوں کہ تم میرا نام پکارتی اس وقت۔ افشان نے اسے دیکھا جو اب روتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہی تو پسندیدہ مشغلہ تھا اس کا۔ وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ واپس آنے تمام بتیاں گل کرتے وہ لیٹ گیا۔ راہمیہ کو دیکھتے اسے کچھ الفاظ یاد آئے۔ کبھی لگتا ہے سب ہاتھ سے چھوٹ گیا، کبھی لگتا ہے جو میرا نہیں وہ بھی مجھے مل گیا، کبھی اداسی ہر سو چھائی رہتی ہے، کبھی لفظ معجزے سنتے سکون مل گیا، کبھی لگتا ہے میں دعا کرنا بھی بھول گیا، کبھی لگتا ہے سب بن مانگے ہی مل گیا، کبھی لگتا ہے جدائی کا زہر مار گیا، کبھی لگتا ہے وہ زندگی مزید حسین کر گیا، کبھی لگتا ہے میں بے رنگ ہو گیا، کبھی لگتا ہے سب مجھ سے رنگین ہو گیا، کبھی لگتا ہے میں خالی ہاتھ رہ گیا، کبھی لگتا ہے بہت کچھ حیثیت سے زیادہ مل گیا۔ از قلم سنیہا رؤف۔ وہ بھی بنا چینج کیے لیٹ گئی تھی، لیکن اس کا کیا کرتی جو اس سے رخ موڑے لیٹا تھا؟ کیا اس کی غلطی تھی ان سب میں؟ ہاں یا شاید نہیں۔ اسے اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ نہیں جان پا رہی تھی؟ لیکن کم از کم وہ اسے آواز تو دے سکتی تھی نا۔ اگر وہ شخص بنا آواز کے اسے نقصان پہنچا جاتا تو؟ یہ سوچ آتے ہی وہ جی جان سے کانپی۔ واپس بیڈ سے اترتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوسری طرف گئی اور اس کی طرف کا لیمپ آن کیا۔ اس کی آنکھوں سے اس کا باری بازو اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے ہٹایا۔ وہ بھی اسے دیکھنے لگا تھا۔ چوٹ لگی ہے۔ وہ ہورن کاٹتی اپنا ہاتھ اس کے آگے کر گئی۔ وہ اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہ پایا۔ اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اس کا ہاتھ ڈیٹول سے صاف کرتے بینڈیج لگایا، ہاتھ دھو کر واپس لیٹ گیا۔ وہ جو سمجھی تھی وہ اس سے بات کرے گا، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا اب کیا کرے۔ شان دوبارہ اندھیرا ہوتے وہ وہیں کھڑے کھڑے بولی تھی۔ افشان نے گہرا سانس بھرتے جیسے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا، اپنی جگہ چھوڑتے وہ کچھ پیچھے ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسی کا بلینکٹ اوڑھتی لیٹ گئی۔ خاموشی تھی اب بھی اندھیرے میں، صرف اس کی سسکیاں تھیں۔ رونا بند کرو راہمیہ فاروق۔ اس کی گھمبیر آواز پر وہ اور رونے لگی۔ ہم راہمیہ افشان بلوچ ہیں۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو باور کروانا ضروری سمجھا۔ اچھا، اس نے کہتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں کہ مزید اب اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، جس کی آنکھیں پہلے ہی سوج چکی تھی۔ اب وہ مسلسل چھینک بھی رہی تھی، شاید سردی کا اثر تھا۔ افسان نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ سو جاؤ۔ آپ ہمیں غصے میں تم کیوں کہتے ہیں؟ راہمیہ نے اس کے قریب ہوتے ہی آنسو صاف کرتے پوچھا۔ میری مرضی؟ مخالف سے ٹکا سا جواب آیا کہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ کیا آپ واقعی اسے ایسی سزا دیں گے؟ اس کی پھر سے آواز گونجی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ افشان نے اسے جاننا چاہا۔ دینی چاہیے لیکن… وہ ہونٹ کاٹتی چپ ہو گئی۔ بس پھر خاموش رہو اور سونے دو، کافی تھک گیا ہوں، اس نے کہا تو راہمیہ نے اندھیرے میں اسے گھورا۔ افشان نے اس کی آنکھوں کو انگلیوں سے بند کیا کیونکہ اس کی خود کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھاتے سلگایا۔ احد قریشی نے سگریٹ سلگاتے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ کھانستی اس کے ہاتھ سے کلائی نکال کر دور ہوئی۔ احد کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ واپس آؤ ایانے، آپ جانتے ہیں مجھے اسموک سے الرجی ہے، اس نے نم آنکھیں اٹھا کر کہا۔ احد قریشی نے اس پر ایک نگاہ ڈالتے سگریٹ زمین پر پھینکا اور جوتے سے بجھایا۔ قریب آؤ، تمہیں دور جانے کا حق نہیں دیا میں نے ایان ذوالفقار۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی۔ میری شرٹ اتارو۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں، وہ کیا کر رہا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ احد قریشی نے اس کے گال پر لکیر کھینچتے کہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی، اس لیے اسے نظر اٹھا کر ہی دیکھنا پڑتا تھا۔
سرخ و سفید رنگ، ہلکی بیئرڈ، گالوں پر پڑتے ڈمپلز جو کبھی نظر نہیں آتے تھے، سلکی بال جو بمشکل اسپرے سے سیٹ کیے جاتے تھے روز ہی، گہری آنکھیں، وہ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیسے؟ جلدی کرو، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ احد قریشی نے اپنی سنجیدگی سے کہا جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کسی نے اس کی پلکوں کی جھالر کے اٹھنے اور گرنے کا منظر دلچسپی سے دیکھا تھا۔ شرٹ اتارتے اس کا چوڑا سینہ دیکھتے اس نے نظریں چکائی اور رخ موڑنا چاہا، لیکن مخالف ایک ہی جست میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر چکا تھا۔ ہزار بار میں سمجھا چکا ہوں کہ جب تک میں نہ بولوں تم مجھ سے 1 انچ دوری بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی کمر میں انگلیاں دھستی محسوس ہوئیں۔ وہ کام، لیکن اس سے پہلے ہی احد قریشی ایان ذوالفقار کو ہوا میں بلند کرتے اس کے ہونٹوں سے اپنے لب جوڑ چکا تھا۔ اس کی سانس اکھڑتے دیکھ اسے واپس زمین پر کھڑا کیا تو وہ گہری سانس لینے لگی۔ کیا ہوا تھا؟ شروع کہاں سے ہوا تھا اور بات کہاں تک آ پہنچی؟ حقیقت یہی تھی کہ احد قریشی کو یہ کھٹکنے لگا تھا کہ اس کی شریک حیات کسی اور کی زندگی کے جینے کا مقصد رہ چکی ہے۔ پہلے جس کی قسم کے عوض یہ شادی کی تھی، آج اسے یہی بات کھٹک رہی تھی۔ جاؤ کافی بنا کر لاؤ۔ وہ بات بدل گیا تھا، خود کو اسے زیادہ نہیں تڑپانا چاہتا تھا۔ 5 منٹ کے اندر نہیں تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ پل میں بدل گیا تھا۔ جاؤ یا آپ کھڑی رہو گی؟ سنو چھوٹی لڑکی، اس کا انداز مخاطب، دوپٹہ لے کر جاؤ، ہزاروں ملازم ہیں نیچے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم ایسے گھومو گی۔ اس نے خاموشی سے دوپٹہ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ یہی زندگی تھی اب اس کی۔ اس نے اپنے نم لبوں پر انگلی پھیری جہاں اس کا لمس اب بھی موجود تھا۔ آج اس پر کرم نوازی کی وجہ شاید اس کا اچھا موڈ تھا، نہیں تو احد قریشی اس جیسی کو کہاں کچھ سمجھتا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں اب بس 3 منٹ تھے۔ اس نے کافی جلدی سے مگ میں انڈیلی اور یہی جلدی اسے بھاری پڑی تھی، کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر بھی چھلکے تھے۔ اگلے دن اس چھوٹے سے کمرے سے ہیبت ناک چیخوں کی آواز سنی جا سکتی تھی، جہاں وہ شخص اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھتا چلا رہا تھا، حلق کے بل جس پر سامنے موجود شخص نے تیزاب پھینکا تھا اور اب پرسکون کھڑا تھا۔ یہ ہاتھ آئندہ کے بعد کسی کو چھونے کے قابل ہی نہیں چھوڑا میں نے، کیونکہ ہر رحمیہ کے پاس افشان بلوچ نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے ایک ہی بار ختم کرنے پر یقین رکھتا ہوں میں۔ وہ پھنکارتا باہر نکل گیا کہ وہ شخص اب درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو ہسپتال پہنچاؤ، مرم پٹی کرواتے وہیں واپس پھینکا نا جہاں سے لائے تھے، اس نے برف جیسے لہجے میں کہا اور نکل گیا۔ وہ کیسر؟ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ واپس آ گیا تھا، اب خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھا اسے تک رہا تھا، جس کے ناک کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ محترمہ کو بخار ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ سامنے والوں کی نظروں کی عتاب میں تھی۔ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر ہوش آنے پر اٹھ کر بیٹھی جو مسلسل اسے ہی گھور رہا تھا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے کہا کہ تمہیں گول گپے کھانے ہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ کھانستے راہمیہ نے اسے دیکھا اور واپس سے نظریں جھکا دی۔ کیا تھا وہ شخص؟ 24 گھنٹے اس پر چھایا رہتا تھا۔ راہمیہ نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے آئیبرو چکائی۔ درد ہو رہی ہے؟ ڈرامے نہیں کرو، اٹھو ناشتہ کروا دیتا ہوں تمہیں۔ افشان نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، اس بات پر اسے غصہ آیا تھا۔ آئی ہیٹ یو، راہمیہ نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ جو اٹھ کر ملازم کو اس کے ناشتے کا کہنا جا رہا تھا مڑ کر واپس آیا۔ اچھا، محبت اب بھی نہیں ہوئی تمہیں؟ اس کے کان کے پاس گمبھیر آواز میں بولا تو اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی۔ کیا اس آدمی کو سزا دے دی؟ تھوک نگلتے اس نے بات کا رخ موڑا تو وہ بھی طنزیہ مسکراتے پیچھے ہٹا۔ بس زیادہ نہیں، اس کا ہاتھ اتنا تو جھلس گیا ہے کہ دوبارہ وہ کسی لڑکی کی طرف نہیں بڑھے گا، اور اگر بڑھا تو افشان بلوچ ابھی زندہ ہے۔ کیا تھی اس کی زندگی، کل وہ کتنا کنسرن تھا اس کے لیے، اور آج وہ بدل گیا تھا۔ کیوں؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے لیے کافی بنائی اور دینے چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوکھے ہونٹوں کو تر کیا اور اس کا مگ رکھ کر باہر نکل آئی۔ یہ تو طے تھا وہ آج اس کے سونے سے پہلے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے رویے نے بری طریقے سے توڑا تھا اسے۔ کیا تھی وہ اس کے لیے؟ ایان احد قریشی، جس کے پاؤں کا چھوٹا سا زخم، سرخ کان، نیز اس کی ہر چھوٹی بات اس کے لیے جنونی ہو جاتا تھا، یا وہ جو اسے غصے میں ایان ذوالفقار سے چھوٹی لڑکی بنا دیتا تھا؟ سب کچھ تو وہ اپنے حساب سے کرتا تھا، کیئر بھی اور غصہ بھی، لیکن ان دونوں ہی چیزوں میں وہ جنونی تھا۔ وہ باہر نکل گئی تھی، اس وقت وہ اسے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تھک گئی تھی وہ حالات سے لڑتے۔ وہ باہر نکلا تو کافی موجود تھی، لیکن کافی بنانے والی نہیں۔ اس نے بنا کافی پیے لائٹ آف کی اور لیٹ گیا۔ کل تک اس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، اس کی وجہ سے اس کا دوست چلا گیا، لیکن موت پر حق تھی،
لیکن آج جب وہ اس کے ساتھ نکاح جیسے پاک بندھن میں ہے تو اسے یہ چیز بری لگ رہی تھی کہ اس سے منسلک عورت کو کسی اور نے چاہا ہے بے انتہا۔ اس کی جگہ پر ہاتھ رکھتے اس نے آنکھیں بند کی۔ ایان عہد قریشی، تم مشکل امتحان ہو، بہت کٹھن، تو آپ اس لڑکی کی بھی مدد کریں گے؟ چپتے لہجے میں اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے کچھ ہوتی ہیں تمہاری جیسی جنہیں خود کا دفاع کرنا نہیں آتا۔ وہ اسے ایک اور تانا مار کر اٹھ گیا تو وہ بھی کمفرٹر غصے سے پھینکتی اٹھ کر بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ ناک کے نتنے غصے کی وجہ سے پھول گئے تھے۔ یہ ہمیں تم کہنا بند کریں، نہیں تو اگلی بار ہم بھی غصے میں آپ کو تم بلائیں گے۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روک کر باور کروایا۔ افشان نے آنکھیں بڑی کرتے اسے پوچھا۔ نظروں کا مفہوم صاف تھا۔ واقعی؟ جی ہاں، ہم بھی کہیں گے شان تم اچھے نہیں ہو اور ہمیں تم سے نفرت ہے وغیرہ وغیرہ۔ انف، وہ اسے جھنجھوڑتے بولا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری؟ نہیں ہم وہ، اس کی بولتی اس کے غصے پر ایسے ہی بند ہو جاتی تھی۔ فریش ہو کر باہر آؤ فوراً، اس کے کپڑے اسے تھماتے واش روم کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ لیکن آپ ہمیں تم نہیں بلائیں گے اب؟ وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، نہ آپ کا غصہ، نہ غصے میں ہمیں گھورنا، نہ ہم پر چلانا، نہ ہمیں نظر انداز کرنا۔ وہ انگلیوں پر اسے گنواتی رات کی اسٹویشن سے باہر آ گئی تھی جو وہ چاہتا تھا، لیکن اسے مضبوط کرنا تھا۔ وہ کب ایسے اس پر پریٹینڈنٹ رہتی۔ اوکے نہیں کہوں گا، لیکن ٹھیک ہوتے ہی آپ واپس پڑھائی شروع کریں۔ ننا دماغ اپنا اس بات میں بٹھا لیں۔ پڑھائی کا سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ شادی وادی کے بعد نہیں پڑھتے؟ ناک چڑھاتے آستین سے چھینک کے بعد ناک صاف کرتے بولی۔ مینر سیکھنے کی بھی سخت ضرورت ہے آپ کو راہمیہ بلوچ۔ اس کی حرکت پر وہ آنکھیں سکیڑتا بولا۔ اور شادی کی بھی خوب کہی، جسے بہت پتا ہو اپنے حقوق اور فرائض کا۔ اس نے کہتے قدم باہر کی طرف بڑھائے، اسے ایک نئی سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر۔ تو ہمیں پڑھائی سے بچنے کے لیے اپنے حقوق و فرائض سیکھنے پڑیں گے؟ ماما سے پوچھیں گے آج۔ وہ سوچتی خود سے باتیں کرنے لگی کہ پڑھنا تو اسے کسی حال میں نہیں تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اپنے حقوق و فرائض جان کر سرخ گلابی ہونے والی تھی۔ صبح وہ نیچے آئی تو ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، لیکن اس کی آواز کے ساتھ ایک اور وجود کے کہکے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ اس نے دیکھا علیزے تھی۔ اسے یاد آیا اسے بلانے والا بھی وہی تھا۔ رات کو اس کے سونے کا انتظار کرتے وہ خود دوسرے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ابھی کمرے میں جانے پر اس کی نظر کافی کے مگ پر پڑی تھی جو وہیں پڑا تھا۔ اس نے انہیں نظر انداز کیا اور کافی کا مگ لے جا کر سنک میں اڈھیلا۔ آؤ بیٹھو ایانے، علیزے نے کہا تو ایانے نے اسے دیکھا جس کے چہرے پر اسے کچھ بھی ڈھونڈنے پر نہ ملا۔ وہ خاموشی سے اپنا ناشتہ لے کر بیٹھ گئی۔ وہ خاموش تماشائی تھی ان دونوں کے بیچ۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کالج کے قصے سناتی وہ اس قدر مگن تھی کہ بھول گئی ایانے کو خود اس نے یہاں بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ عہد یاد ہے تم ایک لڑکی کیسے تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی؟ میں نے تمہارا پیچھا اسے چھڑوایا یہ کہہ کر کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کہتے اپنا بازو اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے اس عمل پر عہد نے فوراً ایانے کی طرف دیکھا۔ ایانے نے تمخصر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا، ہونٹوں پر زہری مسکراہٹ لیے۔ پانی پیتے افشان کو اچھو لگا تھا۔ اس کا بخار اب بھی کم نہیں ہوا تھا، لیکن سر درد نہیں تھا اب، اس لیے وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ پانی کا جگ ایانے کے سامنے پڑا تھا، لیکن اس نے اس کا گلاس نہ بھرا، نہ اسے پانی پیش کیا۔ اسے کچھ نہ کرتے دیکھ علیزے نے آگے بڑھ کر پانی اسے دیا تھا۔ عہد قریشی نے سلگتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ اسے ناگوار گزری تھی اس کی یہ حرکت۔ وہ اٹھ گئی تو ماحول میں خاموشی کا دورانیہ بڑھا۔ ارے بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کا آدھا ناشتہ ابھی پلیٹ میں پڑا دیکھ علیزے بولی تھی۔ نہیں، کافی وقت لیا آپ لوگوں کا، آپ کنٹینیو کریں، میں چلتی ہوں۔ وہ بنا عہد پر نظر ڈالے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد عہد نے بھی کیا ہی بیٹھنا تھا، وہ بھی آفس کے لیے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں ضب سے لال تھیں۔ علیزے نے اسے ڈراپ کرنے کا بولا تھا کیونکہ اپنے ڈرائیور کو وہ واپس بھیج چکی تھی۔ وہ دونوں نکل گئے تو وہ واپس نیچے آئی۔ اس کے لیے ہلکا پھلکا دوپہر کا کھانا بنایا۔ دل بری طرح نالا تھا اسے اٹھ کر پانی کا گلاس اور دوا نہ دینے پر۔ کھانا بنا کر وہ واپس کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ وہ جو روز شام 7 بجے تک واپس آتا تھا، آج رات کے 9 بجے گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایانے جو اس کے انتظار میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی اور مسلسل اپنا فون دیکھ رہی تھی کیونکہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کہاں تھے؟ فون چیک کیا ہے آپ نے؟ کوئی 1000 کالز کی ہیں میں نے آپ کو، وقت دیکھیں۔ وہ بنا سمجھے اس پر چڑھ دوڑ دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنا غصہ عہد قریشی پر نکال گئی تھی۔ عہد نے گھڑی اتارتے ایک نظر اسے دیکھا جس کے ماتھے پر شکنوں کا جال تھا اور وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ عہد نے اسے نظر انداز کیا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے۔ ملازم سارے جا چکے تھے۔ اس وقت ایانے نے اس گھر کی ٹی وی لان میں اکیلی کھڑی تھی۔ اف، یہ شخص مجھے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ ایانے کو یاد آ گیا تھا جو صبح اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اب کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھا اور دوا رکھ کر اوپر آ گئی جہاں وہ فریش ہونے کے بعد اب ٹی وی لگا کر دیکھ رہا تھا۔
ایانا نے لا کر ٹرے اس کے سامنے رکھی اور خود منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ٹی وی کا سوئچ آف کرتے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔ وہ اندر سے خوفزدہ تھی، لیکن پھر بھی ہمت کرتی آگے آئی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا اس کی پلیٹ میں نکال کر پکڑایا، جسے نہیں تھاما تھا اس نے۔ ایانا ذوالفقار، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میری بہت پرواہ ہے تمہیں؟ اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ یہ باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھائیں اور میڈیسن لیں فوراً، ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانا۔ وہ جو اس کی آواز سنتے مزید ڈر گئی تھی، لیکن اسے محسوس نہ کرواتے دوبارہ بولی۔ یہ فکر کا ڈرامہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ کی فکر کی ایک جھلک میں صبح دیکھ چکا تھا۔ آپ کے اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، وہ ری ایکشن تھا میرا، اس نے منمناتے کہا، کیونکہ جانتی تھی اس کا یہ جواب عہد قریشی پل بھر میں ختم کر دے گا، اور وہی ہوا تھا۔ اچھا، کس چیز کا؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اگر تو علیزی کی بات کر رہی ہو تو اسے کافی کچھ سمجھانے کے لیے بلایا تھا۔ کیا؟ چھوڑیں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ ایانے کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح بات کرے گا تو میرا ری ایکشن یہی ہوگا۔ کس طرح بات کی اس نے مجھ سے؟ آئیوری چکاتے پوچھا گیا تھا۔ وہ کافی فری ہو گئی تھی، اس نے آپ کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ چاہتے تو اسے ٹوک سکتے تھے عہد۔ ایانے کی بے چینی ایک بار پھر حد سے زیادہ سوا تھی۔ تو تم منع کر دیتی؟ عہد نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھامتے کہا۔ میں کیسے کر سکتی تھی؟ ہاتھ آپ کو لگایا تھا، آپ کرتے جیسے میں نے کیا تھا معاذ کو۔ وہ بے خیالی میں کیا کہہ گئی تھی؟ عہد نے ایک نظر اسے دیکھا اور سارا دھیان کھانے کی طرف لگا دیا۔ ایانا نے دل میں خود کو 100 بار کوسا، وہ کیسے یہ بات یہاں کہہ سکتی تھی؟ اور کیا عہد جانتا تھا معاذ کے بارے میں؟ ہاں شاید، کیونکہ وہ تو پہلے اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ آخر اس کے دوست کو محبت تھی ایانے سے۔ ایانے کا دل یکدم ہر چیز سے اٹاٹ ہوا، وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ واپس بیٹھو۔ ابھی وہ مڑتی کہ عہد کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ وہ خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ عہد نے اپنی ہی پلیٹ میں اس کا چمچ رکھتے اسے کھانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ وہ تب سے اپنے حقوق و فرائض کے جاننے کی تگ و دو میں تھی۔ اس نے دیکھا سائمہ بیگم نیچے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ وہ فوراً ان کے پاس گئی۔ ماما؟ جی بیٹا، آ جائیں بیٹھیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے مسکراتے ٹی وی بند کیا تو وہ پاس وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ بولے، رحمیہ کیا ہوا، اتنی جھجک کیوں رہی ہیں؟ ہمیں نا آپ کو شان کی شکایت لگانی ہے۔ وہ پہلے جھجکتی آخر میں غصے سے بولی۔ سائمہ بیگم مسکرائیں اس کے انداز پہ۔ افشان بلوچ کو اب کوئی قابو کر سکتا تھا تو وہ تھی رحمیہ بلوچ۔ جی ہاں بتائیں، انہوں نے دلچسپی لیتے کہا۔ یہ جو شان ہے نا، بہت برے ہو گئے ہیں آج کل۔ وہ منہ چڑھاتی بولی، کافی غصہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کسی اور لڑکی کی مدد بھی کریں گے۔ کیوں کریں گے وہ مدد کسی کی بھی؟ ہیں لڑکی کی بھلا؟ اور تو اور کہہ رہے تھے مجھے مینرز بھی سیکھنے چاہیے، زیادہ ہی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ہیرو والی بات پہ وہ کہکا لگا کر ہنسی تو وہ بھی رک گئی، لیکن اس کا غصہ دیکھ سائمہ بیگم نے اسے بات جاری رکھنے کا کہا۔ آپ کو پتہ ہے شان کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی شروع کرو، بھلا شادی وادی کے بعد کون پڑھتا ہے، آپ بتائیں؟ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہو، وہ ہنسی دباتی بولی۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن کہتے مجھے شادی کے حقوق و فرائض کا نہیں پتہ۔ تو بھلا اب نہیں پتہ تو کیا اس کے لیے پڑھائی کیوں کروں؟ اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے مصیبت پڑنا نہ پڑے۔ وہ ہاتھ نہ چاہتی بات بات پر چہرے کے مختلف زاویے بناتے بولی، لیکن پڑھائی کرنا تو اچھی بات ہے نا رحمیہ؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہمیں نہیں پڑھنا چھڑنا، اور شادی کے بعد لڑکیاں نہیں پڑھتی۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ اچھا ایسی بات ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، وہ مسکراہٹ دباتے بولی۔